بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آخری عشرے کے اس سنت عمل میں ہم سب مسجد میں جمع ہیں، دن راتیں گزر رہی ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی وسعت کے بقدر، حیثیت کے بقدر کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کے دین کا بنیادی یعنی فرض علم موجود ہو۔ ضروری علم ہر مسلمان کے پاس ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک علم تفصیلی ہے اور ایک علم ضروری ہے۔ علم تفصیلی جو ہے یہ فرض عین نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر امت کے پاس ایک طبقہ موجود ہے، ایک جماعت موجود ہے جن کے پاس تفصیلی علم ہے، تو باقی امت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے اعتکاف کے بارے میں سنا نا کہ آخری عشرے میں اگر محلے کی مسجد میں کچھ احباب آ جائیں تو سب کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کا جو تفصیلی علم ہے، یہ تفصیلی علم سیکھنا تو فرض کفایہ ہے، سب کے ذمے فرض نہیں ہے، ورنہ تو سب گناہگار ہوتے۔ لہٰذا اگر علماء موجود ہیں جس سے امت کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو سب کا ذمہ ساقط ہو گیا۔ لیکن ایک دین کا بنیادی ضروری علم ہے، فرض علم ہے، اس کو سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس درجے کے علم کے سیکھنے میں غفلت دکھائے تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنی کیفیت پر نظر ڈال دیں کہ ہمارے پاس اپنے دین کا بنیادی اور ضروری علم کس درجے کا ہے۔ اس وقت تفصیلی علم کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی علم کی بات ہو رہی ہے۔ فرض علم کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج مجھے اس بات کا علم نہیں کہ 5 نمازوں سے پہلے میں وضو کرتا ہوں، اس وضو کے فرائض کیا ہیں اور کتنے ہیں، یہ دین کا ضروری علم ہے دوستو۔ اگر آج ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ غسل فرض ہونے کے بعد غسل کے فرائض کیا ہے، کتنے ہیں اور غسل کا طریقہ کیا ہے، تو یہ دین کا ضروری علم ہے۔ اگر ایک مسلمان کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں تو یہ دین کا ضروری علم ہے۔ اگر ایک شخص نے نماز شروع کی اکیلے گھر میں
اور دوران نماز اس نے قاعدہ اولا چھوڑ دیا. 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے، 3 رکعت والی میں بھی 2 قاعدے. تو اگر کسی نے پہلا قاعدہ چھوڑ دیا، بھول گیا، کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں یاد آیا کہ مجھے جو پہلا قاعدہ کرنا تھا، بیٹھنا تھا، وہ تو میں نے نہیں کیا، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، یہ وہ موقع ہے کہ اب اس کے پاس اگر دین کا ضروری علم ہے تو یہ پریشان نہیں ہوگا، یہ کر گزرے گا اس پہ عمل. لیکن اگر نہیں ہے تو اب یہ سوچنا شروع کرے گا کہ میری نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں کیا نہیں کروں، آیا نماز توڑ کے دوبارہ شروع کروں، آیا اسی نماز کو جاری کر کے سلام پھیر دوں، یا آگے چاہ کر آخر میں سجدہ سہو کر لوں، کیا کروں میں؟ اگر یہ اس کیفیت میں سوچ میں پڑ گیا، پھنس گیا، اس کا ایک ہی مطلب ہے دوستو کہ اس نے اپنے دین کا ضروری علم نہیں سیکھا. وہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز کا جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ فرض. بات سمجھ گئے؟ پہلا قاعدہ اگر نماز میں ہے، بشرطے کہ ہے، تو پہلا قاعدہ ہے واجب، اور جو آخری رکعت میں قاعدہ ہے یہ کیا ہے؟ فرض. اب فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ نماز کے اندر جو فرائض ہیں اور نماز کے اندر جو واجبات ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز کا کوئی فرض رہ جائے آپ سے تو ایسی صورت میں وہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی، اس کو دہرانا پڑے گا. لیکن اگر نماز کے دوران کوئی واجب چھوٹ گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ جی واجب رہ گیا، تو اس کی تلافی میں کس سے کر سکتا ہوں؟ سجدہ سہو سے کر سکتا ہوں. ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر لوں گا، پھر بیٹھ کے اپنی تشہد پوری کر کے سلام پھیر دوں. اب یہ اسی صورت میں دوستوں ممکن ہے کہ میرے پاس اپنے دین کا یہ ضروری علم موجود ہے، لیکن اگر میری سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے کر لیا جو میرے ذہن میں آیا، اور پھر اس نماز کا وقت نکل گیا، اگلی نماز میں مسجد آیا اور پھر امام صاحب سے یا کسی عالم سے یا کسی سے پوچھا کہ آج وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھنے کی صورت پیش آ گئی تھی، تو پہلا قاعدہ رہ گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے سلام پھیر دیا، اب کیا کروں؟ وہ کہیں گے جی آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، لہٰذا آپ اپنی نماز کو دہرائیں. نماز تو دہرائے گا دوستو، لیکن چونکہ اس کی غفلت کی وجہ سے اس نماز کا وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، اب گناہ گار ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس سنت عمل میں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، ان ایام میں ایک طلب اور ایک جذبہ یہ بھی لے کر جائیں، اور یہ احساس بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ جو ایک بہت بڑی کمزوری ہم نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھی ہوئی ہے کہ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ گزر رہی ہے، لیکن میرے پاس جو میرے دین کا ضروری علم ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے فرائض، واجبات، سنتوں میں فرق کر سکتا، وہ میں سیکھنے کی کوئی طلب میرے اندر آج تک نہیں آئی. تو یہ بہت ضروری ہے دوستو. اور دین کے سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں کسی وقت کی، عمر کی، زمانے کی کوئی قید نہیں کہ انسان کہے کہ نہیں جی اب میں کیسے سیکھوں، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں. نہیں، جتنے صحابہ اکرام ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے، ظاہر سی بات ہے کہ سب وہ حضرات تھے کہ جو بڑی بڑی عمر کے تھے، بڑی بڑی عمروں کے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ، جو بہت بعد میں جا کے رضی اللہ عنہ بنے، بہت بعد میں،
عمر کے بالکل آخری حصے میں ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی چاہت تھی کہ میرے والد جو ہیں یہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے، وہ نہیں لاتے تھے، زبردستی یہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ والد تھے، حق تھا۔ تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرے والد کو اللہ پاک ہدایت دے دے، یہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ تو مدنی دور کے بالکل آخری حصے میں اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے یہ اپنے والد کو ہاتھ سے پکڑ کے لائے، اتنا بڑھاپا تھا، اتنا ضعف تھا کہ یہ ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لائے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمائے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو لایا گیا آپ کی مجلس میں، تو ان کے سر اور ان کی داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، پورے سفید بال، اس لیے کہ 100 سال کے قریب عمر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کلمہ پڑھا۔ اب جب کلمہ پڑھا، اتنا ضعف، اتنا بڑھاپا، تو اب حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت آخر میں جا کے ابھی ایمان لایا، تو میری موت کا وقت قریب ہے، اب میں اس دین پر عمل کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کریں، اور ان کو مسجد نبوی میں صحابہ کی ان جماعت کے ساتھ بٹھا دیا، فرمایا جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور دین کا علم سیکھنا شروع کر دو۔ اگر 100 سال کے صحابی نے اس عمر میں اسلام لانے کے بعد دین اور علم سیکھنا شروع کیا ہے، ہمیں کیوں شرم آ رہی؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو بڑی عمر میں جا کے بھی جذبہ پیدا کرے گا، اس کو صحابہ کی اتباع کا مستقل اجر ملے گا، اس نے صحابہ کی اتباع کی۔ تو آج ہم اس چیز میں غافل بھی ہیں، اور اگر چلے ہمت ہو جاتی ہے تو پھر ایک جھجک اور شرمانہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب میں کیسے سیکھوں گا، اب کیا ہوگا اس کا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر انسان اسی لا علمی میں اپنی زندگی کے دن رات وہ گزار رہا ہوتا ہے، وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر ساتھی ہم میں سے اس بات کی بھی فکر ضرور پیدا کرے گا۔ یقین کرے اگر ہم نے قرآن کریم صحیح نہیں پڑھا، ہمیں قاعدہ نہیں آتا، قاعدہ ہمارا کمزور ہے اور اس کے مخارج اور صفات سے خالی ہے، تو اس میں بھی کوئی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی آخرت کا احساس ہے اور دین کے ضروری علم کے سیکھنے کا احساس ہے، یہ باتیں میرے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دوست، مجھے تو اپنے دین کو درست کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آخری خلیفہ گزرے ہیں، آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے۔ چونکہ حکیم الامت کا مزاج دین کے معاملات میں بڑا سخت اور سنجیدہ تھا، تو جو ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو متعلقین خلفاء تھے، وہ بھی دین کے معاملے میں اتنے حساس تھے۔ تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، اور ان کی یہاں سے حج کے لیے روانگی تھی کراچی سے۔ ہم بھی جامعہ میں طالب علم تھے، 4 یا 5 درجے میں، تو ہم بھی طلبہ کے ساتھ گئے۔ کراچی میں ان کے ایک مرید تھے، ان کے ہاں حضرت کا بیان تھا یہاں شارع فیصل پہ۔ تو جب حضرت بیٹھ گئے تو اب یہ اس طرح بیان نہیں تھا جیسے آج ہمارا ایک مزاج ہے نا کہ بس اس پہ وہ کوئی لمبی چوڑی کوئی بات ہو جائے اور اس طرح۔ وہ دین کی ضروری چیزوں پر کہ بھئی نماز ہے، اذان ہے، یعنی اس پوری مجلس میں پہلے بھی یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ اس دن جو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری مجلس ہوئی عصر سے مغرب تک، وہ کس چیز پر ہوئی؟ اذان کے کلمات سیکھنے پر۔
یہ جو اذان مؤذن دیتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں بابا مؤذن جانے اور اذان جانے، میں تو آ کے نماز پڑھنی ہے بس۔ تو فرمانے لگے اگر مؤذن نہیں ہوا، نہیں آیا اور نماز کا وقت قریب ہے تو آپ بھی مسلمان ہیں، کیا آپ اذان دے سکتے ہیں پھر؟ ہاں بھائی کون صحیح اذان دے سکتا ہے؟ کوئی کھڑا ہو جائے، اب کوئی نہیں کھڑا اور ہمت نہیں۔ تو پھر ایک طالب علم تھے وہ ایک مدرسے کے، وہ کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ میں اذان دیتا ہوں۔ اب جب انہوں نے شروع کیا، وہ پڑھتے تھے، حضرت کہتے آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے اس کو زیادہ کھینچ لیا، اس کو پر پڑھ لیا، یہ کر لیا، حی علی الصلاۃ میں آپ نے زیادہ چہرہ اس طرف کیا، حی علی الفلاح میں کم کیا۔ اس ایک اذان کی اتنی اصلاح فرمائی کہ انسان حیران کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر فرمانے لگے کہ دیکھیں ہم دین کے سیکھنے میں شرماتے ہیں۔ کہا میرے ہاں جتنے حضرات مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، جڑنے کے لیے آتے ہیں، تو میرے ہاں ایک شرط ہے کہ بھئی آپ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں تو آپ میرے قاری صاحب کو اپنا امتحان دے دیں، اگر آپ کا قرآن صحیح ہوا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ سلسلے میں آ جائے، کام ہوگا۔ اگر قرآن صحیح نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ کو پہلے بیٹھ کر قاعدہ پڑھنا پڑے گا، قاعدہ، وہ قاعدہ آپ پورا پڑھیں، پھر قرآن ناظرہ پڑھیں، پھر آپ بیعت کے لیے۔ یہ بات فرمائیں۔ اچھا اس مجلس میں ظاہر سی بات ہے کہ حضرت تو بہت بڑے انسان تھے، تو کراچی کے بڑے بڑے اکابر علماء، شیوخ الحدیث، یہ سب آئے ہوئے تھے، اور بیچ میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ویل چیئر پہ لایا گیا، وہ بھی تشریف لائے۔ تو جب حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ بھی حضرت شاہ براء الحق صاحب کے خلیفہ تھے، مجاز تھے، تو کہنے لگے کہ یہ جو اختر آ رہا ہے، یہ حضرت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، کہا کہ یہ جو اختر آ رہا ہے یہ میرے پاس آئے تھے ہندوستان میں، ہردوئی میں، اور مجھے کہا کہ بھئی مجھے بیعت کر لیں۔ میں نے کہا بھئی میری تو شرط ہے کہ آپ قرآن سنائیں گے۔ تو انہوں نے جب قرآن سنائے تو مجھے ان کے بعض الفاظ پر اطمینان نہیں ہوا، تو میں نے ان کو بھی قاری صاحب کے پاس بٹھایا اور ان سے کہا کہ بھئی پہلے اپنا قاعدہ صحیح کرے، پھر آپ کو بیعت کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے دوستو جب حکیم صاحب کے ہزاروں مریدین موجود تھے، یہ بات ان کے سامنے کی۔ مقصد یہ ہے کہ آج اس شرما شرمی میں اور یہ بڑے چھوٹے ہونے نے اور دائیں بائیں ہونے نے ہمیں بہت پیچھے دھکیل دیا ہے دوستو۔ یہ داعیہ اور یہ جذبہ آج پیدا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یقین کریں آپ حضرات کو شاید اتنا ادراک نہ ہو، لیکن ہمیں تھوڑا سا تجربہ ہے اس چیز کا۔ وہ ضروری چیزیں کہ جس کے بغیر انسان قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، مسجد نہیں آ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یقین کریں 20-25 سال کے نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا 100% قصور ہے یا ان کے ماں باپ کا قصور ہے۔ ایک معاشرتی ماحول توڑا گیا دوستو۔ یہ پہلے جتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان سے پوچھیں نا، جب یہ گھروں میں ہوتے تھے والدہ لے کر قاعدہ لے کر بٹھا دیں، قرآن لے کر وہ بٹھا دیں، ایک ماحول ہوتا تھا کہ ہر چیز سیکھنی ہے، دین کی یہ ضروری چیزیں سیکھنی ہے۔ آج وہ چیز نہیں ہے۔ تو جب تک انسان اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں لائے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم، اس میں انہوں نے عنوان قائم کیا، ٹاپک جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ فرمائے بے شک علم
یہ سیکھنے کے ساتھ آئے گا، علم سیکھنے سے آئے گا۔ اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امت کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین کا علم لینا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف پڑھ لینے سے نہیں آئے گا، کہ کہے بھائی جی میں تو پڑھ رہا ہوں، تو میں خود سے مطالعہ کرنے سے نہیں آئے گا، اپنی سوچ اور اپنے ذہن سے نہیں آئے گا۔ انما العلم بالتعلم، علم کا سارا دار و مدار تعلم یعنی سیکھنے کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، استاذ یہاں ہے، شاگرد سامنے بیٹھا ہے، یہ آمنے سامنے کا جو سلسلہ ہے یہ دین کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے دوست۔ تو ایک تو درخواست یہ ہے تمام ساتھیوں سے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ دن ہے، یہ جو ہم آخری صورتوں کا اور یہ مذاکرہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ بھئی یہ بھی میرا ایک کام ہے اور یہ بھی مجھے کرنا ہے۔ اب میں یہ کیسے کروں گا؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت میری ہے، کام میرا ہے، تقاضا میرا ہے، میں اس چیز کا محتاج ہوں تو فکر بھی میں کروں گا، فکر میں کروں گا۔ تو اب اتنی مصروفیت ہم دنیا کو دے چکے ہیں کہ پھر دین کے لیے وقت بچا ہی نہیں ہے دوست، بالکل نہیں بچا ہے وقت، اور کچھ اس میں جس کو کہتے ہیں نا ایک کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دائیں بائیں سے ایک آدھا گھنٹہ نکال لیا جائے، کچھ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، کچھ انسان جڑ جائے، تو وہ بھی نہیں ہے اس طرح۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس فکر کو لے لیں کہ مجھے جی دین کا ضروری بنیادی علم اتنا کہ میں اپنا وضو، اپنا غسل، اپنی نماز جس سے مجھے کوئی خلاصی نہیں ہے دن میں 5 مرتبہ، کم از کم میں اس پہ تو قادر ہو جاؤں کہ مجھے پتا ہو بھئی اب میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اب ساتھی پریشان ہوتے، کہتے ہیں پیٹ میں گیس رہتی ہے، گڑ گڑ سی ہوتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ جیسے ٹوٹ گیا، نہیں اب میں کیا کروں؟ اب یہ کیفیت اگر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ 5 نمازوں میں ایک شک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا تو جا کے بار بار وضو بنائے گا، وساوس کا مریض بن جائے گا، اور یا پھر کیا کرے گا، نماز پڑھے گا لیکن دل میں شک ہوگا کہ میری نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ ہے جو 5 نمازوں میں میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے غسل کے معاملات ہے، جسم کے صفائی کے معاملات ہے، جسم کے غیر ضروری بال ناخن ہیں ان کی صفائی کا معاملہ ہے، یہ ساری وہ ہیں جس سے کوئی مخلص نہیں ہے ہمیں دوستوں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کی آپ حضرات فکر بنائیں، اور اس کے لیے ایک آسان حل یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے بعد اتنی مہلت دے، توفیق دے، ہمت دے کہ ہم اپنے اس دین کے سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ دے سکیں، اور پھر اس کی ترتیب بنا لیں دوستوں۔ ہمارے پاس کتنے ساتھی ہیں جو کئی سالوں سے تجوید قرآن کورس میں، اب تعلیم دین کورس میں پڑھ رہے ہیں، وہ سب اپنے کام کاج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جب سے وہ داخل ہوئے وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے ہم مغرب کی اذان پہ کام کی ترتیب روک دیتے ہیں، آ جاتے ہیں بس۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کاروباری معاملات کبھی راتوں راتوں تک چلے جاتے ہیں، لیکن جو 4 دن سیکھنے کے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہ ہم نے دے دیے، تو اب چل رہے ہیں ماشاءاللہ سارے معاملے۔ ایک بات۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ علماء کے حلقوں سے جڑیں۔ ہمارا جو مزاج 100% آج دنیاوی بن گیا نا، دنیاوی، اس مزاج میں دین کا کچھ حصہ لائیں، دین کا حصہ لائیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میرا یہ موبائل، اس کی چارجنگ کام نہیں کر رہی، اور میں کہوں گا یار موبائل بند ہو گیا تو 4 ساتھی یہاں سے اٹھ کے آئیں گے کہ امام صاحب یہ لگا دیں وہ لگا دیں۔ موبائل سے مزاج جڑا ہوا ہے نا، اس کی فکر سب کو ہوگی کہ بھئی یہ بٹن اس طرح کرنا ہے، وہاں فنکشنز میں جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ مزاج آ گیا تو چیز بالکل ہر ایک اس کی فکر کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کا مزاج ہے، اسی طرح دینی مزاج کو آج لانا ہے کہ میرے پاس دین کا اپنا ایک مزاج بن جائے، اور اس کے لیے انسان ماحول سے جڑیں۔
مجلس میں بیٹھیں، بات کو سنیں، سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں بعض دفعہ انسان یہ 10 15 20 منٹ جب دیتا ہے تو دین کا بہت سارا علم اسی میں سیکھ لیتا ہے۔ تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پیچھے راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے والا اٹھے تو میں جلدی سے بھاگ کے جاؤں، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عادات، کچھ کمزوریاں جو ہے آج ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک وقت نکالنے کا داعیہ لیں، اور دوسرا علمی محافل اور مجالس سے جڑنے کی کوشش کریں دوستوں۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔